کہ طالب علمی کے دور میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اور ایک اور شخص جس کا نام ابن سکا تھا اور تیسرا میں، ہم یہ تین لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے اور جب فارغ وقت ہوتا تھا تو اس وقت ہم اللہ کے ولیوں، اللہ کے صالحین کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ ہم نے وقت کے غوث حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ وہ اس وقت کے غوث ہیں۔ ہم ان کی زیارت کے لیے اب مدرسہ سے نکلے تو جب ان کی زیارت کے لیے نکلے تو رستے میں ہم تینوں تھے۔ ابن سکا نے کہا کہ میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ عبداللہ بولا، اس نے کہا میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم آپ نے دونوں کو فرمایا کہ میں تو فقط ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں تو فقط ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور ان کی زیارت سے برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی نیت تھی، کیسا ارادہ تھا، جو جس ارادے سے، جو جس نیت سے آتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، جو نیت دل میں رکھتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا، ایک کا ارادہ تھا کہ میں ان سے سوال کروں گا، وہ جواب نہیں دے سکے۔ اس کو اپنے علم پر مان تھا، اس کے دل میں غرور تھا، تکبر تھا، اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں تھی۔ اگر اللہ کے ولی کی محبت ہوتی، اللہ کے محبوب کو جان لیتا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں ایسا گمان نہیں رکھنا چاہیے تو کبھی اس کی نیت ایسے نہ ہوتی۔ اس کے دل میں علم کا خمار تھا۔ پیر وارث شاہ نے کہا پڑھے دا تو مان نہ کری، نہ آنکھی میں پڑھیا، رب جبار کا ہار کا آندھی مت دودھ روڑ دے کڑیا۔ یعنی اگر تیرے پاس علم ہے تو عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ عاجزی والے کو مقام ملتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اگر جتنی زیادہ جو ہے وہ عاجزی کرے گا، اللہ کے ہاں اس کو زیادہ ہی پھل لگے، زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ اور اگر علم پڑھ کے ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، دل میں جو ہے وہ عاجزی نہیں ہے، تو پھر خدا کی قسم وہ مقام اور مرتبہ نہیں مقصود ہو سکتا۔ اسی لیے تو سلطان عارفین نے فرمایا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کہ لینا علم پڑھ کے ہو۔ یعنی اس علم سے کیا فائدہ جس میں ادب نہیں ہے؟ اس علم کو پڑھنے سے کیا ملے گا کہ جس میں ادب نہیں ہوگا؟ باپ کا ادب نہیں، ماں کا ادب نہیں، اولیاء اللہ کا ادب نہیں، رسول اللہ کا ادب نہیں، صحابہ کا ادب نہیں، اہل بیت کا ادب نہیں، قرآن کا ادب نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، مسجد کا ادب نہیں، اولیاء اللہ کا ادب نہیں۔ اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے دل میں تو یہ تکبر تھا، غرور تھا، علم کا گھمنڈ تھا۔ اس نے یہ دل میں خیال کیا اور کہا زبان سے کہ میں تو ان سے ایسا جا کر سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور جناب دوسرا جو تھا اس نے یہ کہا کہ میں ان سے سوال کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا جواب دیتے گئے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کیونکہ ادب والے تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے صالحین میں سے تھے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی، میں تو صرف ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا اور ان کی برکات کو حاصل کروں گا، ان کی برکات کو حاصل۔ حالانکہ ان کا علم، شہنشاہ بغداد کا علم، آپ کے علم کے وہ پائے کے نہیں تھے جو سوال لیے پھر رہے تھے کہ ہم سوال کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں آ کر انہوں نے کچھ حاصل کیا۔ اور شہنشاہ بغداد تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کے ولی تھے، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کے ولی تھے۔ مادرزاد ولی اس کو کہتے ہیں، جو پیدا ہونے کے بعد ولی نہیں، جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہو اسے مادرزاد ولی کہتے ہیں، اسے مادرزاد ولی کہتے ہیں۔ آپ تو مادرزاد ولی تھے، آپ تو اللہ کے پہلے ہی محبوب سے تھے،
آپ کے پاس جو علم تھا، آپ کے پاس جو روحانیت تھی، آپ کے پاس جو کمالات تھے، آپ کے پاس جو محسن خوبیاں تھی، آپ کے پاس جو علم تھا، آپ کے علم کا تو ایک ذرہ بھی نہیں تھے وہ۔ ان کے دلوں میں خیال ہے، گھمنڈ ہے، لیکن شہنشاہ بغداد کے دل میں ادب ہے، محبت ہے، اللہ کے صالح کے ساتھ پیار ہے، اللہ کے مرد کلندر کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے۔ اس لیے جناب والا آپ نے کہا میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں ان کی زیارت کروں گا اور جو ہے وہ ان سے برکات حاصل کروں گا۔ جس وقت وہاں پہنچے تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں۔ مسند پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی نظریں ان پر لگی ہوتی ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتے، اور پھر اگر کوئی دیکھے تو پھر سامنے ہوتے ہیں، پھر سامنے بیٹھے ہوتے گئے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے گئے اور غائب ہوتے ہوتے آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا۔ اور جس وقت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کے پاس پہنچے، ہم نے ان کو دیکھا ان کی مسند پر، اور ہم نے ان کو ان کی مسند پر نہ پایا، یعنی وہ غائب تھے، وہ نہیں تھے، اور ہم تینوں وہاں بیٹھ گئے، یکا یک ہم نے دیکھا وہ مسند پر آئے، کہیں باہر سے چل کر نہیں آئے کہ کہیں باہر سے چل کر آئے اور ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے اور بیٹھے بیٹھے وہاں نظر آتے۔ تو ہم نے دیکھا اپنی مسند پر نہیں تھے، اور لیکن جب ہم بیٹھ گئے وہاں مسند کے سامنے، مصلی کے سامنے، ہم نے ان کو مصلی پر پایا، ہم نے ان کو مصلی پر پایا۔ اور ابھی ہم نے گفتگو نہیں کی تو ابن سکا کی طرف جلالی نگاہ سے دیکھ کر فرمایا کہ تیرے دل میں یہ خیال ہے اور تو نے یہ کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ مجھے جواب نہیں دے سکیں گے۔ فرمایا یہ تیرا سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، اور فرمایا میں تیرے اندر کفر دیکھتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابن سکا وہ ایک یہودی کی لڑکی پر عاشق ہوا اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر وہ کافر ہو گیا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر وہ کافر ہو گیا۔ ابھی اس نے سوال نہیں کیا تھا، سوال اس کا رستے میں تھا کہ جناب شیخ مسلم بن حماد دباس نے اس کو وہاں فرمایا، اس اپنی مسند پر فرمایا تیرا یہ خیال تھا، تیرا یہ سوال تھا، تو نے یہ کہا تھا کہ میں اس طرح سوال کروں گا، اس کا جواب یہ ہے، اور اس کا سوال کا سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا، اور پھر آئندہ خبر دی کہ تیرا خاتمہ مسلمانوں پر نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یعنی اس کی کفری کیفیت بھی بتلا دی کہ تیرا جو خاتمہ ہوگا وہ کفر پر ہوگا، تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اور دوسری کی طرف جلال بری نگاہ اڑائی عبداللہ کی طرف اور فرمایا تیرا یہ سوال تھا اور تو یہ کہتا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے گئے۔ فرمایا تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور پھر آگے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں تو اس طرح کھو جائے گا کہ دنیا جو ہے وہ تیرے کانوں سے بھی اوپر چلی جائے گی، دنیا تیرے کانوں سے بھی اوپر چلی جائے گی، حتیٰ کہ ایسا ہی ہوا کہ وہ دنیا میں اس طرح جو ہے وہ کھو گیا کہ دنیا جو ہے اس کے کانوں سے اوپر تک چلی گئی۔ اور پھر شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جمالی کیفیت پیران پیر شہنشاہ بغداد کی طرف کی اور فرمایا بیٹا میرے قریب آ جاؤ، اور قریب کر کے فرمایا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان کی زیارت کریں گے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ فرمایا میری یہ نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بغداد کا منبر ہوگا اور ہزاروں کی تعداد میں اولیاء ہوں گے، اور تو اعلان کر رہا ہوگا قدمی حاضی علی رقبات کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ فرمایا آج غوثیت میرے سر پر ہے، کل غوثیت کا تاج تیری پیشانی پر سجا ہوگا، آج غوثیت کا تاج میرے سر پر سجا ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل غوثیت کا تاج تیرے پر سر پر سجا ہوا ہوگا، اور تو یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت جو ہے اولیاء
بالکل وہ اپنی گردنوں کو تیرے سامنے خم کر دیں گے، جھکا دیں گے، ادب و احترام اور جو ہے وہ تیری عزت کریں گے، تیری وہ عزت کریں گے۔ الغرض جو ادب کے ساتھ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب سے ہی جو ہے ملتا ہے، بے ادبی سے کچھ نہیں ملتا، بے ادبی سے کچھ نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہمارے اکابرین یہ ادب کرتے آئے، ہمارے اکابرین میں سے ایک بھی بے ادب نہیں گزرا۔ ہمارے اکابرین نے جتنی کتابیں لکھی ہے، ایک بے ادبی کسی جو ہے کتاب سے ثابت نہیں۔ ہمارے اکابرین نے جتنے خطاب کیے ان میں سے ایک بھی بے ادبی نہیں، نہ خدا کی بے ادبی ہے، نہ رسول اللہ کی بے ادبی ہے، نہ صحابہ کی بے ادبی ہے، نہ اہل بیت کی بے ادبی ہے، نہ قرآن کی بے ادبی ہے، اور نہ ہی صالحین کی بے ادبی ہے۔ ہمارے اکابرین باادب تھے اور انہوں نے ہمیں ادب کرنے کا ہی درس دیا ہے، ادب کرنے کا ہی ہمیں درس دیا ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب رسول اللہ کی حدیث لکھا کرتے تھے، ہر حدیث سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے، ہر حدیث سے پہلے، ہر حدیث سے پہلے۔ اب ایک حدیث لکھی ہے تو غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اچھا جوڑا زیبا تن کیا، جسم پر خوشبو ملی، سر پر دستار باندھی، اور پھر حدیث کو لکھا۔ اور پھر جب دوسری حدیث کو لکھتے تو پھر دوسری مرتبہ غسل کرتے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، اگر ایک دن میں 10 حدیثیں لکھنا مقصود ہوتی تو ایک دن میں 10 مرتبہ غسل کرنا مقصود ہوتا۔ یہ ادب ہے مصطفیٰ کی حدیث کا، جو مصطفیٰ کی حدیث کا ادب اتنا کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ اسی طرح سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب چلا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں تو آپ نے کبھی بھی ساری زندگی مدینہ کی گلیوں میں گزار دی، کبھی بھی آپ نے گلی کے درمیان میں قدم نہیں رکھا۔ جب چلتے کبھی اس دیوار کو پکڑ کر چلتے، کبھی دوسری دیوار کو پکڑ کر چلتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے امام صاحب، آپ جب چلتے گئے دیواروں کو پکڑ کر چلتے گئے، آپ جو ہے وہ گلی کے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ آپ کہتے کہیں میرے رسول اللہ کے قدم لگے ہیں، میرا قدم رسول کے قدموں کے اوپر نہ آ جائے اور رسول اللہ کے قدموں کی توہین نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، ادب کی وجہ سے کہ میرا جو ہے قدم رسول اللہ کے قدم پر نہ آ جائے، تو اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے تو وہ درمیان میں نہ چلا کرتے تھے، درمیان میں نہ چلا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ بھی آپ کی مثل مشہور بات ہے کہ جب آپ سے کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آتا، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ، آپ سے اگر کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آتا تو آپ اپنے جو ہے کاسد کو بھیجتے، اپنی لونڈی کو بھیجتے کہ جاؤ دروازے پر آنے والا اس سے پوچھو کہ حدیث پوچھنا چاہتے ہو یا کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر کوئی کہتا کہ فقہ کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تو امام مالک بن انس فوراً باہر آ جاتے اور اسے شریعت کا مسئلہ، فقہ کا مسئلہ بتا دیتے۔ اور اگر آنے والا کہتا کہ میں حدیث رسول سننا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے اس کو ٹھہرا دو، یعنی اس کو بٹھا دو اور تھوڑی دیر کے بعد یہ انتظار کرے، پھر آپ پہلے غسل فرماتے، پھر آپ پہلے غسل فرماتے، اچھا جو ہے وہ کپڑا زیبا تن فرماتے، اور اس کے بعد خوشبو لگاتے، سر پر امامہ سجاتے، اور اس کے بعد مسند پر تشریف فرما ہوتے، اور پھر فرماتے کہ اس سائل کو بلاؤ اور تاکہ یہ پوچھ لے۔ آنے والا آتا تو آپ پوچھتے کیا پوچھنا چاہتے ہو، وہ کہتا کہ فلاں حدیث کے بارے میں جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ اللہ کے حبیب کی حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو ادب سے بات ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اتنا پڑھا ہوا ہے، ادب ہی نہیں ہے اس کا، اس کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں صحابہ کرام کا احترام نہیں ہے، اس کے دل میں اہل بیت کا احترام نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے اللہ کے کلام کتاب اللہ کا کلام جو ہے ادب نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ بیت اللہ کا ادب نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ رسول اللہ کا ادب نہیں ہے، اس کے دل میں خدا کا ادب نہیں ہے، تو اس کا یہ علم کیا ہے؟ اس کا علم تو کچھ نہیں ہے، اس کا علم تو کچھ نہیں ہے، اس کو خود فائدہ نہیں دے گا، دوسروں کو کیا فائدہ دے گا؟ تو بات جو ہے وہ ادب کی ہے۔
ہم الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں ادب سکھایا اور ہم اس لیے اہل سنت باادب ہیں. ہم اہل سنت باادب ہیں. ہماری نہ کسی کتاب میں اور ہمارے نہ کسی اکابر کی زبان سے اور نہ ہی ان کی قلم سے آج دن تک رسول اللہ کی گستاخی نہیں نکلی. آج دن تک جو ہے کلام اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے بارے میں کسی قسم کا جملہ نہ تحریر ہوا نہ تقریر ہوا، نہ تحریر ہوا نہ تقریر ہوا.